ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ہم ایسی جائے پناہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، کہ ایک الگ قوم کی حیثیت سے رہیں، کہ دوسری قوموں کی تہذیب، دوسری قوموں کے اقدار یہ ہماری زندگی میں سرایت نہ کر جائیں۔ یہ وہ مقاصد ہیں جس نے ایک الگ ریاست آئی، ایک الگ مملکت آئی۔ ہمیں نصیب ہوا کہ مسلمان یہاں پر اسلامی زندگی آزادی کے ساتھ گزارے۔ ہمارا ملکی کلچر، ہماری زندگی گزارنے کی جو انداز ہے وہ اور مقصد آزادی، ان دونوں میں نمایاں فرق نظر آ رہا ہے۔ ہمارے کمانے کا انداز کتنا اسلامی ہے، ہمارے شادی بیاہ کا انداز کتنا اسلامی ہے، ہماری گویا کہ کئی طرز زندگی ایسی ہیں۔ مغربی اور دوسری قوموں کا انداز ہمارے کردار میں سرایت کر گیا، اور یہ سراسر اس کے منافی ہے جو ہمارا مقصد آزادی تھا۔ ایک اسلامی ریاست، اس میں جوئے گڈے کا کیا کام؟ آپ پاکستان کو نہ کچھ نہ کہیں، میرے ملک کو کچھ نہ کہیں، اپنے آپ کو کہیں میں خراب ہوں۔ دوسری قوموں کا انداز زندگی ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے آج ہمارے گھر کے اندر داخل ہے۔ ہم کس انداز سے بچ کر پاکستان آزاد کروا کر لائے تھے کہ ہماری نسلوں کو سنتوں بھرا لباس یاد نہیں ہے، لیکن غیر مسلموں کے لباس اور ان کا طرز فیشن یاد رہتا ہے۔ ہم کس مقصد آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اے یوم آزادی منانے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے یہ ملک کے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا، یہ سود کیسے آ گیا؟ سود کیسے آ گیا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جس کام کے ذریعے لڑائی ہے، جنگ ہے، ہم اس پہ کیسے مبتلا ہوں؟ کیا یہ سود کھانے کے لیے پاکستان آزاد ہوا تھا؟ مقصد آزادی میں سب سے بنیادی چیز جو میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کو سود سے پاک ہونا پڑے گا۔ مقصد آزادی تھا کہ ہم یہ اسلامی طرز زندگی اختیار کریں گے، اور ہمارا طرز زندگی اسلامی کتنا رہ گیا؟ اندازے یوم آزادی منانا، معاذ اللہ پینے والے شرابے پی کر، ناچ کر، کود کر، گانے گا کر، موسیقی بجا کر، ارے خدا کے آگے سجدہ کر کے یوم آزادی مناتے۔